ہمارے معاشرے میں غربت جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اس پہ بہت بات ہوتی ہے، لیکن بات تو اسی سے کی جائے نا جو اس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ تو میرے ساتھ جو میری پیاری سی بہن بیٹی، کچھ بھی آپ رشتہ کر سکتے ہیں، 6 بچوں کی ماں ہے، اور کیا دیکھا ہے اس نے زندگی میں۔ بچے جب اس کے پاس پیدا ہوتے گئے تو یہ مجھے بھی ذکر کر رہی تھی کہ ماشاءاللہ 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں، تو جب اولاد اللہ تعالیٰ دیتا تھا تو یہ بہت خوش ہوتی تھی کہ میری طاقت بڑھ رہی ہے اور میں اب یہ ان کو پڑھا کر لکھا کر کسی اچھی مقام پر پہنچاؤں گی تو یہ اچھے انسان بنیں گے۔ لیکن وقت کے ساتھ وقت کی ستم ظریفی، معاشرے میں کیا چل رہا ہے، نوکری مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے، روزگار کے کیا حالات ہیں، ایک غریب طبقہ جو ہمارے ہاں روزانہ کنواں کھودتا ہے، روزانہ پانی پیتا ہے، جس دن کنواں نہیں کھدتا یا جس دن کنویں میں پانی نہیں نکل پاتا تو اس کے بچے، اس کا گھر، سب کیسے بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، یہ بات یہی بتا سکے گی کیونکہ یہ اس سارے دور سے گزری ہے۔ میں غربت کی وجہ سے آج میری بچی کی مجھے وہ باتیں ہی یاد ہے۔ وہ کہتا تھا مما میں بڑا ہو جاؤں گا، میں کام کروں گا، مما آپ مجھے اسکول میں داخلہ دلوائیں۔ لیکن ایسا شوہر جو فکر ہی نہ رکھتا ہو بچوں کی، جو اسکول میں داخلہ کرانا تو دور، جس کی پیدائش آگے فکر تک کا پتہ نہیں ہو اس بچے کا کیا مستقبل بنائے گا۔ لیکن میری لیے میرے بچے ہی میرا مستقبل ہے، میں وہ میرے ساتھ رہے، میں یہی چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ آسانی کرے گا، لیکن جو غربت کے واقعات ہیں ان کو کم ہونا چاہیے نا جی، اور یہ سب غربت کی وجہ ہی ہے، نہیں تو اولاد کسی حال میں ساتھ ہو ماں کو بری نہیں لگتی، صرف غربت ہوتی ہے جو اولاد دور ہوتی ہے۔ لیکن اب جو یہ بتا رہی ہیں کہ غربت سے اولاد دور ہوتی ہے، تو آپ کی اولاد غربت کی وجہ سے کیسے دور ہو گئی آپ سے؟ اسی وجہ سے غربت سے دور ہو گئی کہ والد ہے نہیں اور کوئی رشتہ دار غربت کی وجہ سے ساتھ نہیں دیتے۔ کس کے والد نہیں ہیں؟ میرے والد نہیں، آپ کے والد نہیں ہیں، لیکن ماشاءاللہ بچوں کے والد حیات ہے نا؟ حیات ہے، لیکن یہی تو بات ہے کہ وہ نہ، ان کے پاس کوئی ایسی نوکری یا ایسا کوئی ہنر نہیں ہے جس سے وہ کھانا 2 ٹائم کا کھلا سکے۔ نہیں تو میرے بچے مجھے بہت پیارے ہیں۔ نہیں تو آپ الگ کیسے ہو گئی؟ آپ میرے پاس آئی ہیں، یہ میرے پاس ہیں، 2 بچیوں کے ساتھ ہیں، تو آپ 2 بچیوں کے ساتھ آئی ہیں اور آپ کے بچے، آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو آپ الگ کیسے ہو گئے؟ الگ غربت کی وجہ سے ہی ہوئے تھے۔ شوہر نے تو جو کہا تھا آپ بھلے ان کو لے کے اپنی امی کے پاس بیٹھ جائیں، والد ہے نہیں، تو مجھے پتا تھا وہاں پہ یہ خرچہ پورا نہیں بھیجے گا، لیکن میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے ہوں گے تو میں انہیں بھوکا نہیں دیکھ سکتی۔ یہ 2 بچیاں میرے ساتھ ہیں، 4 بچے بیٹے ان کے پاس ہیں، لیکن میں یہی چاہتی ہوں کہ میری غربت دور ہو جائے، میرے بچے میرے ساتھ ہو نہیں تو جائیں۔ آپ 2 بیٹیوں کو لے گئیں، تو اگر آپ اپنے سارے بچوں کو ساتھ لے جاتی وہاں پر اپنے میکے میں؟ مسئلہ یہی ہے، میکے میں لے جاتی تو کون دیتا کھانے کو، آنکھوں کے سامنے بھوکا نہیں دیکھ سکتی، اور کوئی میرے بچے کو کچھ کہے یہ بھی نہیں برداشت کر سکتی۔ اور ابھی اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ کل جہاں کی صدقے میرے بچوں کو میرے ساتھ خوشحال زندگی میرا گھر آباد کرے۔ انشاءاللہ آمین۔ ہمارے پاس سے ظاہر ہے یہ ساری مدد ہوگی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کرے گا، لیکن یہ جو دکھ اور تکلیف ہے نا، یہ سن کر یقین جانیے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے دل کو اپنی مٹھی میں لے لیا۔ یہ جو باتیں آپ سے کر رہی ہیں، یہ باتیں جب آپ ان کے بچوں کو، ظاہر ہے ویڈیو میں میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان بچوں کو یا ان کے سامنے جتنا کم سے کم ذکر ہو، جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان بچوں کو دیکھ کر یہ محرومی ان کی آنکھوں میں، غذا کی قلت ان کے وجود میں نظر آتی ہے، اور یہ آنکھوں میں یہ محرومی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، یہ جو اس کی ایک خواہش ہے، خواہش کیا، یہ ضرورت ہے کہ چاہے دال چٹنی روٹی اسی طرح سے ہم کھانا کھا لیں۔ کچھ ایسی بات آپ مجھ سے ذکر کر رہی تھی۔ ہاں، یہ میں کہہ رہی تھی میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو اسکول میں صبح بھیجوں، میں ان کے ساتھ رہوں، مدرسے بھیجوں۔ ایک ماں ہی یہ سب کر سکتی ہے، اور اس کے بچے ماں کو رات میں جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ڈھونڈتے ہیں، مما ہمیں ڈر لگ رہا ہے، مما آپ کہاں ہو؟ اگر مما واش روم میں ہوتی ہے تو بچے پھر مما آتی تبھی سوتے ہیں، کمرے سے باہر آ جاتے ہیں ڈر کے مارے، اور اگر مما نہیں ہو تو وہ کس کو کہیں گے؟
اب इस वक्त ये सोच रही है कि बेटियां इनके पास हैं लेकिन जो बेटे इनके पास नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे सारे, उसके हवाले से इसके जहन में ये ख्याल आ रहा है कि मैं वहां नहीं हूं जब वो डरते होंगे, खौफ में आते होंगे। और एक और भी इसको परेशानी कि जब नहीं है तो संभाल नहीं सकती, फिर इसका घर भी कच्चा है और उस कच्चे घर की छत भी टपकती है, जो भी आप मुझसे जिक्र कर रही थी। तो इसको ये भी फिक्र है कि उस टपकती जो छत है उसमें बच्चे कैसे उसे गुजारा कर रहे होंगे जब बारिश के हालात अभी चल रहे थे, क्योंकि काफी दिन से घर से निकली हुई है। और उस जगह पर जब वालिद एक साथ नहीं रख पा रहा और माँ जो कि मिलकर मियाँ के साथ मिलकर एक गुजारा कर रही थी, वो अब सूरत हाल नहीं है, तो अकेले वो शौहर कैसे उन सारी चीजों से निपट पा रहा होगा। तो बहुत सारी सोचें हैं जो उसके जहन में चल रही हैं और जवाब आपके पास, मेरे पास, जिसके पास भी है। मेरे पास तो सीधा सा जवाब ये कि मेरे पास है, इसकी बच्चियां भी इसके साथ है। इंशाल्लाह बच्चों से भी हम इसके मिलवा देंगे और इंशाल्लाह ताला जो कर सकेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमारे पास आती रही है और हमारे पास से आप राशन लेके जाती रही हैं, इससे पहले भी इनकी मदद हुई है। लेकिन आप ये देखिए ना कि राशन तो जाता रहा, फिर भी हालात काबू में नहीं आए। बात यह है कि रोजगार चाहिए। खाली राशन देने से भी ठीक है, पेट की भूख खत्म हो जाती है, लेकिन रोजगार चाहिए, क्योंकि सिर्फ राशन नहीं, बच्चों की तालीम है, घर का किराया है, छत का ठीक होना है, जिंदगी का नॉर्मल होना है, बीमारी है, दुख है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अल्लाह आसानी करे। इदारा इनको सपोर्ट कर रहा है और इदारे को आप सब सपोर्ट कर रहे हैं और उसके साथ ही अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां करे और हम अपने हाथ से अपना रिस्क कमाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। जज़ाकल्लाह।